بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک پر حکومت کرنے سے اقتدار ملے گا اور اس اقتدار کے ذریعے سے وہ یادگار بن جائے گا، لیکن سچائی یہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ سچائی یہ ہے کہ حکومت ان کی ہوتی ہے جو دلوں کو جیتا کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا ابھی چند روز پہلے، ایک بادشاہ گزرے ہیں اکبر، انہوں نے دین الہی لے کے آئے تھے، پھر اس نے مثال دی کہ دوسرے ہیں اورنگزیب، تم یہ بتاؤ تم کس کے فالوور ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا نہ ہم اکبر کے فالوور ہو سکتے ہیں نہ اورنگزیب کے فالوور ہو سکتے ہیں، ہم فالوور ہوں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے، اور ہمیں اس سرزمین پر اللہ تعالی کی وحدانیت کا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی صداقت، یہ ہمارے پاس اگر پہنچی ہے تو ان بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں پہنچی، بلکہ یہ ہمارے پاس پہنچی ہے ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے، جنہوں نے ان بوریا نشینوں کے ذریعے سے، جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں کسی اقتدار کے بغیر لاکھوں لاکھ لوگوں تک دین پہنچایا، ایمان پہنچایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار، اور ایک لمبی فہرست ہے، نام گنانے کا موقع نہیں، سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہمارے اس اسلام کا، اس خطے میں اسلام کا نور، اگر اسلام پہنچا ہے ہم تک، یہ عظیم الشان نعمت جو ہماری زندگی سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اگر یہ ہم تک آیا ہے تو ان لوگوں کے ہاتھ سے آیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر وہ زمانہ اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو فائدہ کم پہنچا ہے، نقصان زیادہ پہنچا ہے بادشاہوں کے ہاتھ سے۔ ہمارے لیے ان کی بادشاہت فخر کی بات نہیں تھی، ہم کوئی پرائیڈ، کوئی فخر نہیں کر سکتے اس بادشاہت پر، ہاں ہم فخر کر سکتے ہیں اس بادشاہت پر جو بوریے پر بیٹھ کر کی گئی ہے۔ وہ ہے اصلی بادشاہ جنہوں نے دلوں کو جیتا، آج بھی وہ منارے نور ہیں ہمارے، ان کی تعلیمات، ان کا طریقہ، ان کی زندگی، ان کی قربانی، ان کی سوچ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ، ایسا رویہ عظیم الشان کہ میرے بھائی میرے دسترخوان پہ آئیں گے تو میں اپنے دسترخوان پہ گوشت بند کرتا ہوں۔ کیا سوچ تھی ان کے زمانے میں؟ تو اقتدار بھی تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتنا تھا، لوگوں کے ساتھ اپنی ایسوسییشن بنانی تھی، اپنا تعلق بنانا تھا، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کا دل جیتنے کے لیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تو دلوں کی تسخیر یہ ہمارے پاس عظیم الشان نسخہ ہے، اور یہ صرف نسخہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بیچ میں جتنی گہری کھائی کر دی جائے عام انسانوں کے بیچ میں اور اللہ کا نام لینے والوں کے بیچ میں، جتنی گہری کھائی کر دی جائے اتنا وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کو ناکام کرنا ہے تو اس کھائی کو پر کرنا پڑے گا، اور اگر ہم اس کھائی کو پر نہیں کر سکیں گے، میں یہاں پہ موجود ہیں اور میرے لیے یہ علاقہ 4 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے
کہ کسی طرح سے نوجوانوں کی ٹریننگ کا انتظام ہو، اور یہ ٹریننگ لڑنے کے لیے نہیں، جھگڑنے کے لیے نہیں، کسی کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ٹریننگ اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ وہ بچہ، وہ نوجوان جو ابھی ٹین ایجر ہے، اگر اس کا جسم مضبوط نہیں ہوگا، اس کا دماغ کیسے مضبوط ہوگا؟ کمزور جسم کا انسان، عام طور پر کمزور جسم کا انسان مضبوط دماغ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا جسم مضبوط ہوگا، آپ کے اندر جسمانی صلاحیت ہوگی، تو آپ تھوڑی سی محنت سے اپنے اندر ذہنی صلاحیت بھی پیدا کر سکتے ہیں، قابلیت پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سارا جو یہ سکھایا جاتا ہے، خصوصاً اسکاؤٹنگ کا، اس میں کوآرڈینیشن کیسے منظم ہوں گے، کس طرح سے ایک دوسرے کے کام آئیں گے، کیسے نیچے والا نیچے ہوگا اور نیچے سے اوپر ہوگا، پھر اس سے اوپر ہوگا اور پھر اس سے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوگا۔ سارا زمانہ اس اوپر والے کو دیکھ رہا ہوگا، جو سب سے نیچے ہے وہ دکھ نہیں رہا ہوگا، لیکن بنیاد میں وہی ہے، اس کے بغیر بنیاد نہیں بن سکتی جو نیچے ہے۔ زیادہ لوگ نیچے ہوتے ہیں، ایک بندہ اوپر ہوتا ہے۔ ماحول ایسا ہو گیا، پوری قوم اوپر ہونے کے چکر میں ہے، نیچے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو یہ سکھایا جائے، یہ تنظیم ہو، یہ اس بات کا کوآرڈینیشن ہو، اور جتنا اسٹرانگ کوآرڈینیشن ہوگا اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس وقت میں جب کہیں خدا نخواستہ آگ لگی ہوگی، اس وقت میں جب کہیں سیلاب آیا ہوا ہوگا، اس وقت میں ہمیں تو پچھلے سال دو واقعے ہوئے ہیں۔ ایک تو پچھلے سے پچھلے سال یہاں سیلاب آیا، اور اسی علاقے کے لوگوں نے صفائی کا کام کیا ہوا۔ دوستوں نے کہا مندر صاف کیا، میں نے کہا مندر نہیں صاف کیا، پورا علاقہ صاف کیا۔ آپ غلط بات مت پھیلائیے، سارا علاقہ صاف کیا، اور اس علاقے میں جو چیز آئی ان کے سامنے اس کو صاف کرتے چلے گئے۔ یہ مبارکباد ہے اس علاقے کو، سارے ملک نے اس کو سراہا۔ اور پھر ہم تو وہاں کوشش کر رہے تھے، لیکن کامیابی اس علاقے نے دی، اس میں جمعیت یوتھ کلب میں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پورے ملک کے لیے انشاءاللہ اگر مولانا عبد القدوس صاحب اسی طرح لگے رہیں گے، اور ان کے ساتھی لوگ جو ہیں یہاں جو لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، علماء، ان کا اکیلے کا نام نہیں لینا چاہیے، یہاں کے جو علماء، کارکنان، جمعیت علماء کے ذمہ داران جس طرح سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی طاقت اور لگا لیں گے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پورے ملک میں جمعیت یوتھ کلب سب سے مضبوط، سب سے شاندار، سب سے عمدہ اسی علاقے کی ہوگی انشاءاللہ۔ لوگ مثال دیں گے کہ ہاں یہ 5 ضلع ہیں ملک کے ایسے جہاں کے نوجوان پورے ملک کے مسلمان نوجوانوں کے لیے قابل تقلید ہوں گے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم نوجوانوں کے لیے بھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہو وہاں کے علاقے کے لوگ اپنے آپ کو امان میں محسوس کریں، مسلمان کو دیکھیں تو لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، مسلمان سے معاملہ کریں تو ان کا دل شکریہ کے جذبات سے معمور ہو جائے۔ مسلمان، ایک زمانہ تھا کہ لوگوں نے یہ کہا
کہ بھئی ہم سب کچھ مان سکتے ہیں لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ مسلمان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور بے ایمان نہیں ہو سکتا. آج ہمارے سامنے یہی چیلنج ہے سب سے بڑا. لوگ سمجھتے ہیں کہ چیلنج یہ ہے کہ اقتدار کس کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیلنج یہ ہے کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں کے لوگ، ہمارے پڑوس والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پرسیپشن کیا ہے ہمارے بارے میں؟ ریالٹی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن پرسیپشن کچھ اور ہے. بنا دیا گیا کچھ اور، لوگ کچھ اور سمجھنے لگے. اس سمجھنے کو بدلنا ہے. اس بدلنے کے لیے کوئی شارٹ ٹرم نسخہ نہیں ہے جیب میں کہ کوئی سنا دیا جائے لوگ سمجھ جائیں. وہ نسخہ صرف ایک نسخہ ہے کہ مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے مکے والوں کے بیچ میں محترم تھے، معزز تھے. بوڑھے سردار، بڑے بڑے سردار آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں بیت اللہ میں حجر اسود رکھنے کے اوپر. وہ تو قصہ سب سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور جھگڑے کو نمٹانے کے لیے پنچ کس کو بنایا جاتا ہے؟ سرپنچ کسے بنایا جاتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ سرداروں کے جھگڑے میں جو خود پنچ تھے، ان کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے سرپنچ کسے بنایا جاتا ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، نہ مال کی طاقت تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کمزور تھے. لیکن آپ کی دو خصوصیتیں، بہت بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن دو خصوصیتیں ایسی تھیں جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے درمیان، مکے والوں کے بیچ میں محترم بنا رکھا تھا. وہ کیا تھی؟ ایک امانت اور ایک صداقت، سچائی اور ایمانداری. آپ جانتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں کوئی آدمی غیر مسلم بھی ہو، اگر وہ امانتدار ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. بھئی یہ تو اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، ایماندار ہے، جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ دو خصوصیتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ آپ اسی چیز سے مشہور ہو گئے تھے. وہ صادق الامین. بھئی وہ تو سچے ہیں، وہ تو امانت دار ہیں. اور مسلمان، ہمارا حال اس کے برعکس ہو گیا. تو عزت چلی گئی. اب عزت کے حصول کے ذریعے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت ہوگی، گاڑی ہوگی، مکان ہوگا تو عزت آئے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری عزت مل جائے، لیکن اصل عزت جو ملے گی وہ اسی بات میں ملے گی کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن جائیں. دین کے لیے محنت، اگر دین کے لیے محنت نہیں کی جائے گی، کوشش نہیں کی جائے گی، جدوجہد نہیں کی جائے گی، کام نہیں بنے گا. میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء کے ذمہ داروں سے، کارکنان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دین کے لیے محنت چھوڑ دی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، اور حالت بدلنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ مثال آپ کے سامنے ہے، محنت کے نتیجے میں یہ تیار ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی شروعات ہے. اس کو ہم انجام نہ سمجھ لیں، یہ ابتدا ہوئی ہے عمل. کوئی نوجوان خصوصاً 14 سال سے لے کر 25 سال کے بیچ کے، 12 سال سے 25 سال کے بیچ کے ہمارے بچے جو ہیں، وہ اس علاقے میں کوئی ایسا نہیں بچنا چاہیے جو کم سے کم تیسرے درجے تک کی تربیت حاصل نہ کر لے. اور یہ
ہمارے ذمہ داران، کارکنان اور آپ لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. آپ لوگ مدد کریں گے، اس کا ارادہ کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اس جسمانی تربیت کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ملنے والا ہے، نہ اس سے پیسہ ملنے والا ہے، نہ نوکری ملنے والی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سمجھائے. آج کل تو بہت ساری باتیں سمجھائی جاتی ہیں، یہ بھی چلائی جاتی ہے کہ جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے جلسے جلوس میں خرچ کیے جا رہے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں، سمجھاتے رہو. کام کرنے والوں کو تو کام ہی کرنا ہے، اور اگر کام کرنے والے کام بند کر دیں گے تو قوم حوصلہ ہار دے گی. سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو کسی قیمت پر حوصلہ نہ ہارنے دیں، مایوس نہیں ہونے دیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج یہ کسی کے لیے چیلنج نہیں ہے، کوئی اس سے تھریٹ فیل نہ کرے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، اس پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد، دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد انڈونیشیا میں رہتی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں بستے ہیں. اور اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کہاں بستے ہیں؟ کہاں بستے ہیں؟ کہاں بستے ہیں؟ یہاں پہ جو لوگوں نے اسلام کے نام پر جو ملک بنایا تھا، وہاں سے زیادہ مسلمان یہاں بستے ہیں. آپ سمجھ لیجئے اس کو. ہم کمزور حالت میں نہیں ہیں، لیکن یہ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ کمزور حالت میں نہیں ہے. آپ کی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے. آپ اس ملک کے لیے اسٹ ہیں، سرمایہ ہیں. آپ اس ملک پر بوجھ نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، آپ نہ بوجھ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا عزم ہے، ہمارا حوصلہ ہے. ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، سنوارا ہے. وہ ملک جو چھوٹے چھوٹے رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا، ہم نے اس کو ایک ملک انڈیا، ہندوستان، بھارت کا نقشہ دیا. ہم نے دیا، اور ہم اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 1 انچ کسی کو اس ملک کے ساتھ غداری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. اور نہ اس ملک میں کسی کی سپریمیسی چلے گی، کسی قیمت پر نہیں چلے گی. کوئی اگر سپیریئرٹی کمپلیکس میں ہے تو اپنا دماغ درست کر لے. میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جتنی اپورچونٹیز اس ملک میں ہیں، ہمارے پاس ہیں جتنے مواقع، دنیا میں کم جگہوں پر اتنے مواقع ہیں. ینگ بلڈ ہے، نوجوان خون ہے اس ملک کے پاس، اور تعمیر میں، اس ملک کی تعمیر میں ہمارا حصہ ہو، اس کے جذبے کے ساتھ ہم کو اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے. اور جب ہمارے پاس صلاحیت ہوگی، دنیا ہماری بات ماننے پر، ہمارے سامنے جھکنے پر، ہماری قابلیت کا لوہا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، اتحاد یہ ایک موضوع ہے جس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کام شروع ہوا ہے، یہ جو جمعیت یوتھ کلب کا کام شروع ہوا ہے، اور یہ بھی بالکل شروعات میں ہے. آج کی تاریخ میں ہم جتنا اس کو، جو ہم نے اپنی آنکھوں میں خواب سجایا ہے، اور جس خواب کو مولانا حفظ الرحمان دیکھتے رہے، جس خواب کو حضرت مولانا سید محمد میاں رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے، جس خواب کو مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ دیکھتے بیان کرتے چلے گئے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا. آپ لوگوں کے ہاتھ سے، صرف آپ کے ہاتھ سے، یہ گجرات کے ان 5 ضلعوں کے ہاتھ سے ملک کو انقلاب کی ایک نئی روشنی ملے گی انشاءاللہ. میرے جوانوں کو حوصلہ ملے گا.
اور ہم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار، انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہمیں تیار رہنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں آپ کا اور وقت نہیں لینا چاہتا، کہنے کو بہت ساری بات ہے، اور میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ابھی مولانا عبد القدوس صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا جلسے کرتے ہیں آپ، سال میں کبھی 1 مرتبہ کبھی 2 مرتبہ، اور ماشاءاللہ مجمع ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کل ہند اجلاس عام، یہ صوبائی اجلاس بتا رہے ہیں اسے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کل ہند اجلاس عام کی طرح مجمع ہے نا مولوی صاحب؟ اب وہ کہتے ہیں، آپ سے کہا بھائی آج ہی اپنے آج کے اجلاس کا خرچہ ذرا سنا دیجیے گا۔ الحمدللہ لوگوں کا اعتماد ہے، اس جماعت کے اوپر اعتماد ہے، اور جماعت کے خدام کے اوپر الحمدللہ اعتماد ہے، یہ مجمع اس بات کا گواہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو جمعیت علماء کبھی انشاءاللہ بے ضرورت کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی بھی انشاءاللہ۔ آج ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت تھی اور آگے بھی رہے گی انشاءاللہ، ہم آپ کے بیچ میں بار بار اسی طرح آتے رہیں گے اگر زندگی رہے گی انشاءاللہ جب تک۔ یہ اجلاس کسی کی شان نمایاں کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اجلاس اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری قوم اپنا حوصلہ نہ ہارے۔ یہ سازش ہے، اپنے بھی اس سازش کا شکار ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جمعیت علماء کے بارے میں مفتی عفان صاحب کہہ رہے تھے، تو میں یہ صاف عرض کر دوں، اسپتال بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے قوم میں بہت سارے ادارے موجود ہیں، بہت سارے عمدہ افراد موجود ہیں۔ جمعیت علماء ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام میں تعاون کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن جمعیت علماء کا سب سے بڑا اور بنیادی کام ہے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا۔ وہ جو جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ لوگ جا رہے تھے بندے میں بستر جمعیت علماء نے کھلوائے تھے، وہ کام ہے جمعیت علماء کا۔ جب اسلام کے نام پر اسٹیٹ قائم کرنے کی بات ہو رہی تھی، جمعیت علماء نے اس کا وروध کیا تھا، اور آج الحمدللہ جمعیت علماء اس ملک میں آپ کے ساتھ موجود ہے، جس ملک کے بارے میں یہ کہہ کے لوگ گئے تھے کہ یا تو تم مرتد بنا لیے جاؤ گے یا تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں سے، وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، یہ دعوے کر کے چلے گئے۔ یہی تو میں نے کہا تھا مشرف صاحب سے، اور کیا کہا تھا؟ اپنی فکر کرو، تو ہمیں بھول جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اقتدار کبھی کسی کا نہیں رہا، آج ہے۔ یہ اقتدار ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کو بدلتے بدل دیا۔ کوئی بیٹھے نہیں رہ سکتا۔ یہ کرسی ایسی ہے، اقتدار کی کرسی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، بدلاؤ ہی بدلاؤ ہے۔ باقی کیا رہے گا؟ اللہ کا نام، باقی کچھ باقی نہیں رہے گا، سب چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی اقتدار کے نشے میں ہے، اگر کوئی اقتدار کے نشے میں ہو جائے اور انصاف کرنا بھول جائے تو یاد رکھیے، بے ایمانی سے تو اقتدار چل سکتا ہے، ناانصافی اور ظلم سے نہیں چل سکتا، کسی کی حکومتیں نہیں چلتی۔ میں آخر میں کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔
कहते हैं मुजरिम हैं हम ही, उनके गुनहगार हम ही हैं। आपके लिए पैगाम है इसमें, मुजरिम हैं हम ही, हमें तो मुजरिम बना के पूरे मुल्क के सामने रख ही दिया गया है। ऐसी पोजीशन आ गई है मुसलमान की कि मुसलमान से बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क की कुछ है ही नहीं। ना बेरोजगारी है, ना करप्शन है, ना बेईमानी है, ना झूठ है, ना धोखा है, कुछ नहीं, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमान है। अच्छा, और इसको बदलने की हमने कोशिश भी नहीं की। तो मुजरिम हैं हम ही, उनके गुनहगार हम ही हैं, वक्त आए तो मरने को भी तैयार हम ही हैं। फूलों के लिए सीना हमारा ही सपर है, इस सहने चमन के दरो दीवार हम ही हैं, इस सहने चमन के दरो दीवार हम ही हैं। मशहूर जो एक काफिले अहले जुनू है, मशहूर जो एक काफिले अहले जुनू है, इस काफिले के काफिला सालार हम ही हैं। झुक जाने की आदत है, गौर कीजिएगा इस शेर पे। बस अशार के जरिए से जो बात कही जा सकती है वो वैसे कहनी जरा मुश्किल होती है। झुक जाने की आदत है ये बात और है, वरना खिंच जाए तो फिर वक्त की तलवार हम ही हैं। आए तो हैं बाजार में कुछ अहले वफा, और आए तो हैं बाजार में कुछ अहले वफा, और अब भी सबबे गर्मी बाजार हम ही हैं। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।